بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے اور خاتم النبیین کے پاک نام سے. دوستوں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایک یقین کی کتاب پہ. دوستوں ایڈیٹر صاحب کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ ویڈیو کو 8 سے 9 منٹ پہ ہی لمیٹڈ رکھا. اب چلتے ہیں اپنی اگلے حصے کی طرف. جب مسلمان یہ جنگ جیت چکے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ جنگ جیت چکے، یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ واپس مسلمانوں کے پاس آیا اور اس کی برکات آتی رہیں. کس طرح کس حد تک ہمارے پاس رہا اور کتنی دیر تک ہمارے پاس رہا اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے. 4 اس میں سے بہت مشہور معجزات تھے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ چرند پرند بھی ان کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. کچھ دیر میں ہی وہ زبور کی پوری تلاوت کرتے تھے، کیونکہ زبور جو تھی وہ ان پر کتاب نازل ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مشہور ان کا کہ تلاوت ان کی بڑی خوبصورت تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو لوہا آتا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اپنا لوہے کا کام تھا وہ بڑی آسانی سے کر لیا کرتے تھے. زرہ بناتے تھے اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود. پھر ان کے بعد ان کی جو سلطنت آئی، جب جو طالوت نے وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، مطلب ان کی بیٹی کی شادی اور سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بنے، اور ان کی جو سلطنت بہت زیادہ تھی. ان کی سلطنت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہم بچپن سے بہت سارے واقعات ان کے متعلق سنتے آ رہے ہیں. ان کی حکومت جنات، پرندے، ہوا، پانی، ہر چیز پر تھی تقریباً، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں کبھی بھی ٹائم نہیں لگاتے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے محل میں رہتا ہوں تو یہ جو تابوت سکینہ کیوں نہ میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ بناؤں، خاص مقام بناؤں. تابوت سکینہ کے لیے ہی خاص طور پر ایک جگہ بنائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، خاص اس صندوق کو رکھنے کے لیے. صندوق کو رکھنے کی کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص چیزوں کے لیے یہ بہت اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی اپنے جو چرچ وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے وہ جو چرچ کو لیڈ کرتے ہیں، یعنی جو ان کے پادری حضرات ہوتے ہیں، جو بشپ جن کو وہ بولتے ہیں. اسی طرح مسلمان بھی اب دیکھتے ہیں جب ہم نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں مساجد میں، اور مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک خاص جہاں پر مولوی صاحب خطبہ دے رہے تو وہاں پر صرف مولوی صاحب ہی جاتے ہیں عام طور پہ. وہ ایسی جگہ ہوتی ہے، یعنی وہ خاص جگہوں لوگوں کے لیے منتخب ہوتی ہے جو پورے مسجد کے امام وغیرہ ہوتے ہیں. تو خاص بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو صندوق ہے، وہ جو تابوت سکینہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص جو چیزوں میں سے ایک ہے. اس میں انبیاء کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بہت قیمتی اور بہت رحمت کے باعث، جس کو یہودی تک آزما چکے تھے کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اور مسلمان بھی اس کو ایڈمٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ قدر کرتے تھے. تو خاص اس کے لیے بھی جگہ بنانے کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا اور ایک جگہ بنائی جس کو کہا جاتا تھا ہیکل سلیمانی. اب اس تابوت کی خاص بات ایک یہ بھی تھی، آپ بہت ساری دفعہ یہ باتیں سن چکے ہوں گے جب بھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا، کہ اس کے اوپر کچھ 2 فرشتوں کی طرح کے 2 ایک پر بنائے گئے ہیں اس تابوت کے اوپر. اور اس کو عام طور پہ یہی دکھایا بھی گیا تھا اور اس کو سنایا بھی اس کے بارے میں یہی جاتا ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے خاص 2 سائڈ سے ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنا پاک ہے اور جنت سے آیا ہوا ہے. عام طور پر لوگ اس کو ہاتھ سے ہی لگاتے تھے انبیاء کرام کے علاوہ. تو اس کو خاص جو 2 ڈنڈے اس کے سائڈ پہ لگا کر کچھ سٹکس وغیرہ، تو اس کو اٹھایا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا تھا. یہاں تک حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے لیے جو خاص جگہ پر، اور اس جگہ پہ جس کو اس تابوت کو اس جگہ پہ رکھا گیا اس کو فرسٹ ٹیمپل انگلش میں کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت مشہور 1981 میں ایک مووی بنائی گئی ہے، انڈیانا جونز اینڈ دا کنویننٹ آف آرک. وہ اسی سیم تابوت سکینہ پہ بنائی گئی ہے. اور انڈیانا جونز کی جو یہ مووی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ اس کی تھوڑی جھلکیاں وغیرہ بھی چل رہی ہوں گی. یہ بہت بے مثال مووی ہے. میں نے آج سے تقریباً کوئی یہ 18 سال پہلے یہ مووی دیکھی تھی، اور کمال انہوں نے بنائی تھی. کہ اس کے بارے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں اسٹیون اسپیلبرگ، انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی چیزوں کا خیال رکھا. اور اس مووی کے اینڈ پہ یہ دکھایا گیا کہ اس کو US کی ٹاپ سیکرٹ جگہوں پہ رکھا گیا ہے. اس وقت تابوت سکینہ کا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں یہ موجود ہے. ایتھوپیا کے ایک چرچ میں، اب ایتھوپیا کی اسلامک ورژن سے بہت اسٹرانگ ہسٹری ہے. ایتھوپیا کے جو آپ لوگوں میں سے کوئی اگر دبئی وغیرہ گیا نا، تو وہاں پہ ڈفرینٹ جو افریقہ کے کنٹریز کے ڈفرینٹ لوگوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی افریقہ کے مختلف ملک کے لوگ آپ مل سکتے ہیں. مطلب آپ وہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ افریقہ کے ایک ملک کا اور افریقہ میں بھی
حالانکہ سارے دکھنے میں وہ حبشی ضرور ہے لیکن ان کے بہت زیادہ اختلافات ہیں. یوگانڈا کے لوگ نائجیریا والوں سے بہت زیادہ لڑتے ہیں, حالانکہ وہ دونوں ہمارے لیے ایک جیسے ہی لگیں گے دکھنے میں بھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی, رنگ کے لحاظ سے بھی, لیکن وہ آپس میں لڑائی رکھتے ہیں. نائجیریا, گھانا, یوگانڈا یہ سب آپس میں. لیکن افریقہ کا ایک خاص ملک ہے, وہ بھی حبشیوں سے ہی متعلق ہے اور اس کا نام ہے ایتھوپیا. اس کے لوگ کافی باقی افریقہ کے لوگوں سے, اور جو حبشی وہ سخت جان ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ جنگلات اور سخت جگہوں پہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو مطلب سیکیورٹی گارڈ وغیرہ لوگ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ سخت جان ہوتے ہیں, ہر مشکل کا سامنا کرنا جانتے ہیں اور ہر طرح کی سختی جھیلنا جانتے ہیں. تو ایتھوپیا کے لوگ باقی افریقی ممالک کے لوگوں سے ذرا نرم دل ہوتے ہیں. یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ یہ جج کر سکتے ہیں. ایتھوپیا کے لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں کسی حد تک. اب حضرت بلال حبشی جو ہمارے اسلام میں بہت پرومیننٹ ایک ہستی ہیں, ان کا تعلق بھی ایتھوپیا کے ہی ملک سے تھا, جہاں پہ آج کل ایتھوپیا اس وقت کے ہی ملک سے تھا. اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایتھوپیا کے ایک فیمس چرچ میں ابھی یہ موجود ہے جو یہ تابوت سکینہ ہے, اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اب واپس یہودیوں کے پاس آ چکا ہے کیونکہ اس وقت جو یہودیوں کی طاقت ہے اس دنیا میں وہ بہت زیادہ ہے. ایتھوپیا کے چرچ میں لوگ کچھ جا کے کیوں نہیں لے سکے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کے جس چرچ میں یہ موجود ہے وہاں پہ لوکلز بھی بتاتے ہیں اور وہ چرچ والے بھی بتاتے ہیں کہ جو اس جگہ کے پاس جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ جل جاتے ہیں اور وہ صحیح سلامت نہیں بچتا. اور یہ ڈرانے کے لیے بھی, اور یہ عام طور پر بھی ایسی چیزیں مطلب کافی جو سچائی ہوتی ہے اس کی ایک الگ دہشت ہوتی ہے. اس فلم میں بھی یہ دکھایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا اینڈ پہ کہ مطلب یہ صندوق اب سیپریٹ رہا اور اس کو یو ایس اے کے ٹاپ مطلب سیکرٹ جگہوں پہ اس کو رکھا گیا ہے جو بہت زیادہ ہائیلی سیکیورٹی والی جگہ ہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات تھوڑی سی مشکل ہوگی ماننے میں کہ جو آج کل کا جو فتنوں کا دور چل رہا ہے اس میں طاقتور کی طاقت بہت زیادہ ہے. اقتدار کی طاقت سے لے کے جو طاقت قیامت سے پہلے دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی تھی کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جو دنیا کو بتانا چاہے گا وہ بتا دے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹویٹر کے ذریعے جو بھی کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ, ایلن مسک اگر اپنا ٹویٹر کے ذریعے کوئی پیغام جاری کرتا ہے تو وہ پوری دنیا ایڈمٹ کرتی ہے. اس نے ڈاج کوائن کا بھی بتایا تھا کہ کرپٹو کوائن میں انویسٹ کر رہا ہوں اور وہ ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں. 5 سال پہلے اس نے بتایا تھا اس کی قیمت ابھی تک وہی کی وہی ہے, یعنی لوگوں نے اس پہ اربوں روپے انویسٹ کر لیا تھا سستا ہونے کی وجہ سے. اس نے واقعی لوگوں کو ڈاج کیا ہوا تھا. یہ شیطان کی طاقتوں کی کچھ مثالیں ہیں. تو انہوں نے پاسبل ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہو, یہودیوں میں بھی, اور یہودیوں کی ایپ ہے یہ ٹویٹر وغیرہ اور یہ فیس بک وغیرہ جس کے ذریعے, انسٹاگرام جس کے ذریعے پوری دنیا میں آج کل وہ چھائے ہوئے ہیں. جس جگہ ہیکل سلمانی ہے وہ اس کی اصل جگہ ہے, پاکیزہ ترین جگہ ہے, وہ اس کو وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے. میری ریسرچ یہ کہتی ہے, میرا ناقص ذہن یہ کہتا ہے, اور اس وجہ سے وہ زمین بھی ہتھیانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. گریٹر اسرائیل تو وہ اور بھی بہت طریقوں سے مطلب اچیو کر سکتے ہیں, اور جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو یہ بات پرووڈ ہے آرٹیکلز میں, کسی پاکستان یا انڈیا کے آرٹیکل میں نہیں, یورپ کے اخبارات کے آرٹیکلز میں, کہ فلسطین کے جتنے لوگ ہیں ان کو ڈفرینٹ کنٹریز کی, یورپین کنٹریز کی نیشنلٹیز آفر کی گئی ہیں, کیونکہ فلسطین کے لوگ اب تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو حق اور سچ کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر موجود ہیں. ان کو بہت زیادہ یورپین کنٹریز کی نیشنلٹیز بھی آفر کی گئی ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے. یورپ میں آج کل ہر کوئی جانے کے لیے ترستا ہے. امریکہ اور یورپ میں ویزا بس اناؤنسمنٹ کی دیر ہوتی ہے, اور کیا لوگ کس طرح حال کرتے ہیں نیشنلٹی کے لیے, کیسے مطلب بھاگے جاتے ہیں, لیکن وہ اس کے باوجود وہ نہیں جا رہے کیونکہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ خاص رحمت بھی رکھی ہے, فلسطین اور شام کی جگہ پہ. اس کی ہوا میں بڑی طاقت ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اپنے لیکچرز میں بہت زیادہ بتا چکے ہیں. اس کا پانی بڑا خاص ہے, لوگوں کو پانی بہت اچھا, مطلب بہت طاقتور پانی ہے, صاف ستھرا پانی ہے, اور ہسٹوریکل بھی وہ جگہ بہت زیادہ ہے. اب وہ فلسطین کو وہاں سے پورے کو کھدائی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اور بھی کچھ چیزیں ملیں انبیاء کی, اور اصل وجہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ کو وہ اسی ہیکل سلمانی میں رکھنا چاہتے ہیں. فرسٹ ٹیمپل جب تب اس کا نام تھا, اور سیکنڈ ٹیمپل بعد میں جب کسی نے گرایا تھا اور بنایا تھا تب اس کا نام تھا, اور اب جہاں پہ وہ تھرڈ ٹیمپل کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے اور وہاں پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں جو اصل جگہ ہے پاکیزہ ترین, ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, لیکن وہ ہم سے چھین کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جنگ چلتی آ رہی ہے, اور یہ تب تک ہی چلے گی جب تک کوئی ایک
فریق کامیاب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان کامیاب ہوں گے۔ پوری دنیا اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کیجیے اور امداد ضرور کرتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میری کچھ ٹوٹی پھوٹی سی ریسرچ پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ سبسکرائبرز کی بھی ضرورت ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔